بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خطبہ عظام، بزم خطبہ پاکستان کے امیر حضرت مولانا محمد طیب جامی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر میں آج آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بزم خطبہ پاکستان یہ ملک پاکستان کے منتہی اور مبتدی خطبہ کرام کا ایک منظم، مربوط اور مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلیٹ فارم اور ایک جماعت تشکیل دی گئی ہے۔ اگر میں اور آپ اس جماعت کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، اس بزم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر ایک اجتماعی انقلاب برپا ہوگا، معاشرے کے اندر ایک اچھا اور بہتر طریقے سے دین اسلام کا میسج اور پیغام پھیلے گا، اور چاہے وہ خطیب ملکی سطح کا ہو، چاہے وہ اپنی مسجد کی حد تک جمعے کا خطیب ہو، اس سے جب ہم جڑیں گے، اس کے شانہ بشانہ چلیں گے، اس کے قدم با قدم چلیں گے تو انشاءاللہ ہر خطیب اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر فرد واحد کی حیثیت سے محسوس نہیں کرے گا، بلکہ وہ شخص واحد ہوتے ہوئے خود کو ایک جماعت محسوس کرے گا۔ تو بہت زیادہ افادیت اور اہمیت ہے اس بزم کی۔ میں اس موقع پر تمام سننے والے عزیز خطبہ عظام کو، چاہے وہ محلے کی سطح کا کوئی خطیب ہو، چاہے وہ ملک کی سطح کا خطیب ہو، یعنی ادنا سے لے کر اعلیٰ تک تمام تر سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اس بزم خطبہ پاکستان کا حصہ بنیں، اس بزم خطبہ پاکستان کے شانہ بشانہ اور قدم با قدم چلیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی مستقبل کے اندر اچھے ثمرات کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز دین اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ ہم منظم طریقے سے، اچھے انداز سے اور سائنٹیفک بنیادوں پر انشاءاللہ لانچ کریں گے، اور اس سے معاشرے کے اندر انقلاب کی فضا برپا ہوگی۔ نمبر 2، خطابت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اگر آپ ماہرین فن کے لیکچر سنیں، ان کی تقاریر سنیں، ان کے ریمارکس، ان کے کومنٹس، ان کے اسباق کو سنیں تو ایک طویل ترین سلسلہ ہے۔ اگر آپ فن کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی دیکھیں تو کتابیں بھی کئی صفحات پر مشتمل ہیں، لیکن میں اس طویل ترین سلسلے کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ تمام تر ماہرین فن کی جو لیکچرز، تقاریر، ریمارکس، کومنٹس، اسباق، بیانات، خطابات فن خطابت پر ہیں، اور تمام تر کتابیں جو اس فن پر لکھی گئی ہیں، انگلش میں ہوں، عربک زبان میں ہوں، اردو زبان میں ہوں، تمام کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ خطابت کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں۔ خطابت کا لب لباب کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1 مطالعہ، نمبر 2 مشق۔ یہ ہے خطابت کا خلاصہ۔ خطابت کے ان دونوں چیزوں کی جو کہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تھوڑی سی تشریح اور وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ سب سے پہلی چیز بتائی ہے مطالعہ۔ دیکھیں، مطالعہ آپ کے پاس ہوگا تبھی تو آپ بولیں گے، دکان میں سامان ہوگا تبھی تو آپ بیچیں گے، دکان میں سامان ہی نہیں تو آپ کیا بیچیں گے؟ دکان میں سامان ہوگا تو گاہک آپ کے پاس آئیں گے، دکان میں سامان نہیں ہوگا تو گاہک آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ کی دکان یعنی خطبہ عظام کی دکان کیا ہے؟ ان کا دماغ اور ان کا دل ان کی دکان ہے۔ اس کا سامان کیا ہے؟ اس کی پروڈکٹ کیا ہے؟ اس کی مصنوع کیا ہے؟ اس کی مصنوع اور پروڈکٹ وہ کتاب و سنت کا جو مطالعہ ہے، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ اس دکان کی پروڈکٹ ہیں۔ جتنی آپ کے پاس پروڈکٹ اچھی سے اچھی ہوگی، جتنی بہتر سے بہتر ہوگی، جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی، گاہک بھی آپ کے پاس اتنے آئیں گے۔ گاہکوں سے مراد آپ کے سامعین، آپ کے ناظرین ہیں، اور اتنا زیادہ جو ہے لوگ آپ سے استفادہ کریں گے، اتنے زیادہ آپ سے علوم و معارف حاصل کر کے وہ اپنی کردار والی اور عمل والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز آپ کے لیے ہے مطالعہ۔ تو آپ اپنا اوقات کو مطالعے میں صرف کریں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس خطیب کو خطابت کرنے کا حق حاصل نہیں کہ جس کی روزانہ کی روٹین میں مطالعہ شامل نہیں۔ یہ جو جملے میں نے کہے ہیں یہ بہت پاپولر جملے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے ماہرین فن کے نزدیک،
اور اہل مطالعہ اہل علم کے نزدیک کہ اس خطیب کو خطابت کرنے کا حق حاصل نہیں کہ جس کی روزانہ کی ترتیب اور روٹین کے اندر مطالعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیز خطبہ عظام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا مطالعہ مضبوط کریں، آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کی شروع کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح جو کتاب و سنت کی تصریحات، تفصیلات مجھے اور آپ کو کتابوں سے ملتی ہیں، خواہ وہ متقدمین کی کتابیں ہوں، متاخرین کی کتابیں ہوں، یا حالیہ علماء کی کتابیں ہوں، مفسرین و محدثین کی کتابیں ہوں، تمام تر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتابوں کے مطالعے کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا ہے، آپ مطالعہ کرتے جائیں، کتابیں بہت زیادہ ہیں، میں تو کہوں گا کہ ہماری زندگی کا اختتام اور اینڈ ہو سکتا ہے، مگر جتنی اس وقت موجود کتابیں ہیں ہم میں سے کوئی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کی لمٹ سے زیادہ کتابیں اور آگ اور سطور جو ہیں اس دنیا پر، اس کرۂ ارضی پر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مطالعے کو مضبوط کرنا ہے، دین اسلام کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی ورق گردانی کریں، ان کے اوراق کو پڑھیں، ان کے سطور کو پڑھیں، قلم و کرتاس کے حوالے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی آنکھوں کو کر دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی دکان کتنی چمکتی ہے اور گاہک کس طرح جو ہے آپ کی دکان پر آپ سے سامان لینے کے لیے، آپ سے دین اسلام کا میسج اور پیغام لینے کے لیے، علم کی روشنی لے کر جو ہے لینے کے لیے کس طرح آپ کی دکان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس حوالے سے ایک نکتہ عرض کرتا چلا جاؤں، آپ نے سکہ، مستند اور صحیح مطالعہ کرنا ہے۔ سکہ، مصنف اور مؤلف اور مرتب کو آپ نے پڑھنا ہے، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، من گھڑت باتیں، موضوع باتیں کرنے والے اور رتب و یابس کو جمع کرنے والے ہیں، ایسے مؤلفین، ایسے مصنفین، ایسے مرتبین سے آپ نے اپنا دامن، اپنا دماغ بچا کے رکھنا ہے، اپنی آنکھیں ان کی کتابوں پر نہیں لگانی۔ اور مطالعہ جب آپ کریں گے، عوام کے سامنے ہمیشہ صحیح بات کریں، عوام کے سامنے ہمیشہ حسن بات کریں، عوام کے سامنے ہمیشہ درست بات کریں، اور نہایت ہی سخت، ضعیف موضوع، من گھڑت، بے سروپا باتیں کرنا یہ آپ خطبہ عظام کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے روزانہ کی روٹین بنائیں کہ میں اتنے صفحات کا مطالعہ کیا کروں گا، اس طرح انشاءاللہ العزیز آپ خطابت کا گویا کہ آدھا حصہ آپ کے پاس آ جائے گا جب آپ مطالعہ کریں گے۔ اب جب آپ نے مطالعہ کر لیا، اس مطالعے کو عوام کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، عوام کو گائیڈنس کیسے دینی ہے، رہنمائی کیسے فراہم کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ نے دوسرا جو فن خطابت کا خلاصہ ہے وہ ہے مشق۔ آپ مشق کیجئے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم مشق کیسے کریں؟ آپ اپنی لائبریری میں بیٹھیں، دروازہ لگائیں، شیشہ سامنے رکھیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور تنہائی کے اندر آپ مشق کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح ایک خطیب بیان کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اس مطالعے کو جو آپ نے کیا ہے کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر، آپ اس پہ بولنا شروع کریں۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کے اشارے کریں، اپنے جو باڈی کے آپ کے ایکسپریشن ہیں ان کو دیکھیں، آپ اپنے جسم کے خد و خال کو شیشے کے سامنے دیکھیں۔ جب میں گفتگو کرتا ہوں میرے لب کیسے ہلتے ہیں، میری آنکھوں کا سٹائل کیا ہے، میری بھومیں کہاں پر حرکت کرتی ہیں، میرے رخسار کہاں پر لے جاتے ہیں مجھے، اور اسی طرح جو جسم کے خد و خال ہیں وہ کس طرح نمایاں ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اور اپنے گفتگو کا، اپنے کلام کا، اپنی تکلیم کا، اپنے بیان کا بھی جائزہ لیں کہ میں کس طرح گفتگو اور بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنی لائبریری میں مشق کرنی ہے، آپ کے گھر میں کمرہ ہے وہاں پر مشق کریں۔ اگر آپ بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے 5 منٹ کا، 3 منٹ کا ہر روز بیان کریں، یہ آپ کی مشق ہوگی۔ اسی طور پر جو مبتدی خطباء ہیں، اگر کہیں پر جلسہ ہوتا ہے، کہیں پر پروگرام ہوتا ہے، تو آپ منتظمین سے پروگرام کے ابتدائی وقت میں چند منٹ لے لیں کہ میں 5 منٹ گفتگو کروں گا۔ آپ اچھے سے تیاری کریں اور اس جلسے کی جو ابتدائی کاروائی ہے اس میں حصہ لے کر 5 منٹ وہاں پر گفتگو کریں، یہ آپ کی مشق ہے۔ آپ اگر بائک چلاتے ہیں تو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہیلمٹ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے، تو آپ اس دوران گفتگو کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ میں شاید ساؤنڈ سسٹم میں بول رہا ہوں، میرے سامنے مجمع ہے،
آپ اس ہیلمٹ میں جہاں تک آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں وہیں تک گفتگو کرتے جائیں خطیبانہ انداز میں، واپس پلٹے تب گفتگو کرتے جائیں، دھیرے دھیرے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ خطابت کی اعلیٰ معراج پر فائز ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ کسی نے کہا تھا حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد، حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد، پتھر ٹوٹتا ہے مسلسل ہتھوڑے کھانے کے بعد، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی موٹی مشقیں آپ کی لائبریری میں، اپنے کمرے میں، اور جمعے کے بیان سے پہلے کی ہلکی پھلکی مشق، کسی جلسے کے ابتدائی کارروائی کی مشق، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آپ کی سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے بیان کی مشق، یہ انشاءاللہ آپ کو خطابت کی اوج اور خطابت کی معراج پر پہنچا دے گی۔ تو یوں آپ مشق کریں۔ تو اب تک کی بات کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے فن خطابت کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ خطابت کا خلاصہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک مطالعہ، اس کو مضبوط کریں، اور نمبر دو آپ اس مطالعے پر مشق کرنا شروع کر دیں۔ جب دو چیزوں کا آپ ملاپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو جب یہ دو دریا مطالعہ اور مشق آپس میں ملیں گے تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر لؤلؤ بھی نکلیں گے اور مرجان بھی نکلیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دونوں دریاؤں کو آپ آپس میں ملائیں گے۔ مطالعہ کرتے جائیں، مشق نہ کریں تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، مطالعہ نہ کریں مشق کرتے چلے جائیں تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کی کامیابی کا راز ان دونوں چیزوں کا بیک وقت جمع ہو جانا ہے۔ جب آپ جو ہے ان چیزوں کو بیک وقت جمع کر دیں اور اس کے کمال تک پہنچ جائیں تو خطابت انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کو جو ہے کمال تک پہنچا دے گی۔ تو عزیز خطبہ عظام، یہ تھا آج کی اس گفتگو کا، میں نے آپ کے سامنے جو خطابت کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ آئیے آج ہی عزم کریں، آج ہی ارادہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم ان دونوں لائنوں پر چلتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے انشاءاللہ منازل کو طے کریں گے، کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کہی سنی بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔